کئی عورتوں کو دیکھا، چاہتی ہیں کہ جی ہم تو عورتیں ہیں، گھر میں رہتی ہیں، بڑی تمنا ہے ہمیں شہادت کا رتبہ ملے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے اور اس کو امام ترمذی نے بھی بیان کیا۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کو یہ دعا ایک مرتبہ پڑھے، اسی دن مرا تو شہید، اور رات کو پڑھے اس رات میں فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں شامل فرمائیں گے۔ وہ ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ایک مرتبہ دن میں پڑھ لیں، اگر دن میں موت آ گئی تو شہید، ایک مرتبہ رات میں پڑھ لیں، اگر اس رات میں موت آ گئی تو بھی شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو شخص فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اگر اسی دن موت آ گئی تو اللہ جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرمائیں گے، اور وہ ہے اللہم اجرنی من النار۔ اب بتائیں کہ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، صبح و شام اس کو 7 مرتبہ پڑھنے پر جہنم سے بچنے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 آیتیں ہیں جو شخص عشاء کے بعد پڑھے گا اس کو تہجد کے قائم مقام ثواب عطا کیا جائے گا، یعنی ان 2 آیتوں کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب دیں گے جیسے کہ اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، اور وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر سو نہیں سکتا۔ ہم اگر پڑھے بغیر سوتے رہے تو علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو ہم بے عقل انسان ہیں۔ کتنے بڑے بڑے اجر ملتے ہیں اور زندگیوں کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ ہم یہ فائدے اٹھا لیتے۔ یہ تو دریا کے کنارے پہ پیاسے کی مثال ہے کہ یہ خزانے اللہ کے حبیب نے ہمیں عطا کر دیے، کیونکہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں، سیکھتے نہیں، ہمیں ان اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی زندگی کا وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں۔